بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ موضوع سندھ کی جو کینالز کا ایشو ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اور یہ جو 6 نہروں کا معاملہ ہے یہ اس وقت ایک قومی جو ہے وہ احتجاج میں سندھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پہ بدل چکا ہے، اور خاص کر کے سندھ کے تمام علاقوں کے اندر، پورے سندھ کے اندر، بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی جسے کہنا چاہیے جو ہر قوم، ہر وہاں کی سیاسی جماعت، ہر مذہبی جو وہاں کا گروہ ہے یا مذہبی جماعت ہے، یا جتنی بھی وہاں پر آبادیاں ہیں، جتنی بھی زبانوں کے لوگ ہیں، جتنے بھی سندھ میں بسنے والے حاری ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، وکیل ہیں، وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ اور یہ ایک سندھ کے حوالے سے جو ایک معاملہ ہے یہ ایک بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے کہ سندھ دریا کے ساتھ سندھیوں کی جو وابستگی ہے وہ کتنی اہم ہے، سندھ دریا ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے سندھ کے اندر جو پانی کا معاملہ چل رہا ہے اس نے تمام پورے سندھ کو جو ہے وہ اپسیٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آپ کو تاریخ بھی اس کی بتاتے ہیں۔ ایک تو سندھ دریا کی تاریخ کتنی اہم ہے، سندھ دریا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھیوں کی، میں تو خیر پورے پاکستان، چونکہ یہ میں نہیں کہتی، تاریخ کہتی ہے کہ پاکستان جو تھا یا تاریخ میں اس علاقے کا نام، پورے علاقے کا نام جو کہ پاکستان بعد میں بنا، اس کو سندھ کہا جاتا تھا، یعنی سندھ دریا کے اس پار رہنے والے بسنے والوں پورے علاقے کو سندھ کہا جاتا تھا، اور اس پار بسنے والے جو تھے ان کو ہند کہا جاتا تھا۔ یعنی سندھ اور ہند کی تاریخ ہے یہ اتنی پرانی اس کی تاریخ ہے۔ بلکہ میں اس کے اوپر پڑھ رہی تھی تو اس کی جو اہمیت ہے وہ یوں ہے کہ 600 سال پہلے بھی اس کو سندھ کے نام سے اس خطے کو جو ہے وہ جانا جاتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سندھ دریا کی وجہ سے اس پورے خطے کو اس کے نام سے جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ اس کے بہت دلچسپ نام ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے سندھ دریا اور اس کی کیا اہمیت ہے، بہت حیران کن ہے میرے لیے۔ اور اس کو اگر ہم کہیں کہ اس کے ساتھ ایک پاکستان میں بسنے والوں کے یا اس طرف اس طرف بسنے والوں کی ایک روحانی وابستگی ہے اس دریا کے ساتھ، اور یہ دریا نکلتا کہاں سے ہے، یہ کہاں کہاں سے ہوتا ہے، اس میں کتنے دریا گرتے ہیں، یہ کتنا وسیع ہو جاتا ہے، کن جگہوں سے گزرتا ہوا، لہلاتے کھیتوں سے، میدانی علاقوں سے، اس سے پہلے پہاڑوں سے یہ جنم لیتا ہے، وادیوں سے گزرتا ہے، پھر یہ سندھ جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اندر یعنی سمندر کے اندر گرتا ہے۔ تو اس کی جو تاریخ ہے، مثلا میں اس پہ مختلف کتابیں پڑھ رہی تھی، اس میں مجھے ایک تو بڑی دلچسپ کتاب ہے، میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کتاب ہے سندھ ساگر اور قیام پاکستان، یعنی انڈس ساگا اس کا انگریزی اس کی کتاب جو ہے یہ، اور یہ کس نے لکھی ہے آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی، یہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سرکردہ رہنما ہیں، کئی بار وزیر رہ چکے ہیں۔ اعتزاز صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے سندھ ساگر اور قیام پاکستان، یہ پاکستان کے ایک بہت معتبر، بہت سینئر صحافی ہیں مستنصر جاوید صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور کیا خوبصورت ترجمہ ہے اور کیا خوبصورت کتاب ہے، تاریخی اعتبار سے بھی جو سندھ اور جو ہماری جو شناخت ہے اس ایریے کی، اس کے حوالے سے بھی ہماری جو ایک پوری قوم، یعنی جو اس خطے میں بسنے والی قوم ہے اس کی شناخت کے حوالے سے، اس کی پہچان کے حوالے سے یہ ایک مستند کتاب ہے، اور یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے۔ سندھ ساگر اور قیام پاکستان اردو میں ہے، اور انڈس ساگا کے نام سے جو ہے یہ اعتزاز صاحب کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، ترجمہ مستنصر جاوید صاحب نے کیا۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ پوری تاریخ اس کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اسی میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 6000 سالوں کے دوران وادی سندھ نے کم و بیش 5500 سال تک ہند سے الگ خود مختار حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ شیر کا دھانا ہے۔ شیر کا دھانا اس کو جو اسکردو، یہ جو شنا زبان ہے یا جو ان لداخ کے ایریے میں بولے جانے والی زبان ہے، اس میں اس کا نام جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اصل وہاں پہ نام لیا جاتا ہے وہ اس کے حوالے سے بہت اہم جو اس کی جو زبان میں نام
نام ہے یعنی کہ سندھ دریا کا جو نام ہے اس کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں، لیکن اس کو سنگ کھابب یعنی کہ شیر کا منہ، شیر کا دھانا اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کا جو منبع ہے وہ تیز و تند دریا، ہمالیہ اور قراقرم کے جو پرہیبت پہاڑ ہیں ان کی ایک عمیق گہرائی گھاٹی جو ہے اس میں سے یہ ہوتا ہے، اور یہ میدانوں میں اتر کر سندھ جو جگہ ہے یعنی اس کا نام جو ہے وہ میدانوں سے نکلتے ہوئے پڑ جاتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس سفر کے دوران پنجاب کے 5 اہم دریا جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج مختلف مقامات پر اس کے اندر جو ہے وہ آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نام مختلف زبانوں کے اندر مختلف ہیں۔ مثلاً رگ وید اس کے اندر اس کو سپت سندھو کا نام دیا گیا ہے، فارس یعنی فارسی کے اندر اس کو بتیا سندھو کا نام دیا گیا ہے، سنسکرت کے اندر یہ سندھو ہے، اور سندھی کے اندر جو ہے وہ اس کو مہران کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اس کو سندھ بولا جاتا ہے، پشتو میں اس کو اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہا جاتا ہے، اور یونانی جو ہے چونکہ یہ بہت پرانا دریا ہے اور یہ تقریباً جو چند ہی بڑے دریا ہیں جس میں دریائے نیل بھی ایک شامل ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے۔ دریائے سندھ یعنی اتنا پرانا اور اتنا بڑا ہے، 11,65,000 تک کا رقبہ جو ہے اس کو یہ سیراب کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کو یونانی انڈس کہتے ہیں، ترکی میں اس کو نانیلاب کہا جاتا ہے، لداخ میں اس کو سنگ کھابب کہا جاتا ہے، اور یعنی شیر کا منہ، اور ہندو دھرم کے اندر اس دریا کو عبور نہیں کیا جاتا یعنی اس کو پار نہیں کیا جاتا، اور اگر پار کر لے کوئی تو پھر اس کو مختلف اپنے جو مذہبی رسومات ہیں وہ اس کو ادا کرنا پڑتی ہیں۔ یہ اتنا یعنی محترم مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پروفیسر حسن دانی صاحب ایک بہت مقبول معروف ہسٹورین ہیں، کئی کتابیں انہوں نے پاکستان کو دریائے سندھ کا بچہ قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ انڈیا جو ہے یہ بھی اسکندر اعظم کی موت کے 600 سال بعد جو ہے یہ لفظ آیا، اس سے پہلے یہ سندھ اور ہند کا جو ایک نام تھا وہی تھا۔ پھر یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ 200 میل یا 320 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جو تبت کا علاقہ ہے اس کے شمال مشرقی علاقے کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر ایک چوٹی ہے، کیلاش کے نام سے اس سلسلے کی ایک ذیلی چوٹی ہے، ایک چھوٹی چوٹی ہے جس میں سے مانسرور کے نام سے ایک جھیل نکلتی ہے، اور وہاں سے یہ سندھ دریا جو ہے یہ جنم لیتا ہے۔ یہ 4600 کلومیٹر کی بلندی سے یعنی اتنی بلندی سے یہ مقبوضہ کشمیر کی وادی لداخ میں یہ داخل ہوتا ہے، اور پھر لیہ سے یہ تقریباً 30 کلومیٹر دور پہلا دریا زنگ سار کے نام سے ہے وہ اس کے اندر گرتا ہے، 150 میل کا سفر پھر یہ طے کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہنورمن کے نام سے بھارت کے مقام سے یہ بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ ہنورمن جو تھا یہ بھی تقریباً اسے بھی پاکستان کا ہی یہ علاقہ مانا جاتا تھا، لیکن 71 میں جو ہے وہ اس کے اوپر یہ گاؤں ہے ایک، اس کے اوپر قبضہ ہندوستان نے کر لیا تھا۔ اچھا، پھر یہ وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور پھر دریائے لداخ کو گرول ٹاپ کے نام سے جو ہے وہ دریائے شیوک جو ہے وہ یہاں پہ جوائن کرتا ہے، اور چھو مندر کے مقام پر جو ہے ایک جگہ ہے اس پہ اس کو اپنا ہم سفر بناتا ہے۔ ہنورمن جو گاؤں ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ کبھی یہ پاکستان کا حصہ تھا لیکن 71 میں اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا، اور اس میں چھو مندر سے یہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دریا جو ہے یہ مین سٹریم دریا جو ہے اس کے اندر شگر اور اسکردو کے اندر دوبارہ سے گرتا ہے، یعنی یہ ہندوستان سے ہوتا ہے، یہ واپس آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سندھ کے اندر آ کر گر جاتا ہے۔ شیوک دریا جو ہے پاکستان میں ضم ہوتا ہے اور سیاچین سے ہوتا ہوا دوبارہ یہ پاکستان میں داخل ہو کے یہ سندھ دریا میں گر جاتا ہے۔ سندھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے اور دنیا کے چند بڑے دریاؤں میں شامل ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 2000 میل یا 300 یا 3200 کلومیٹر جو ہے وہ بنتی ہے، اور 11,65,000 کا رقبہ یہ سندھ دریا جو ہے یہ سیراب کرتا ہے۔ اب جو اس میں سے اس کا جو پانی کا جو ظاہر ہے ایک بہاؤ ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ اس میں سے یعنی اس کے مختلف رنگ ہیں، اس کے مختلف مزاج ہیں، اس کے مختلف
اس کی مختلف ادائیں ہیں اس دریا کی، اور یہ پاکستان کی صحیح معنوں میں یعنی پوری ہم اس کو جو ہمارا انڈس یہ جو ساگا ہے یا یہ جو سندھ ہے یہ ہند سے الگ کرتا ہے پاکستان کو، یہ اس کی شناخت ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ اب اس کے اندر جو اصل مسئلہ اس وقت جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پانی بہت کم ہوتا چلا گیا، اور پانی یوں کم ہوتا گیا ہے گو کہ پاکستان جو ہے اس میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں اس پورے ریجن کے اندر، لداخ میں جہاں سے یہ نکلتا ہے، یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز بھی ہیں، جہاں پہ وہ پگھلتے ہیں، پانی بنتا ہے اور یہ پھر زمین وہاں سے ہوتا ہوا یہ آتا ہے۔ لیکن اب سندھ دریا کے اندر پانی جو ہے وہ ایک تو وہاں برف کی کمی کی وجہ سے اور موسمیاتی تبدیلی جس کی وجہ سے پانی کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پانی بہت زیادہ اس میں کم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے لیکن اس کے اوپر مختلف جیسے کالا باغ ڈیم کا ایک متنازعی اس کو کہیں گے ایک پروجیکٹ بنا تھا کہ اس کے سندھ دریا کے اوپر ایک ڈیم بنانے کے لیے کہا گیا، اور اس کے اوپر ساری سیاسی جماعتیں جو خیبر پختونخوا کی بھی اور سندھ کی بھی وہ اس کے اوپر اکٹھی ہوئیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ روک دیا گیا، اور پھر جب اس کو استعمال کرنے کی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بعد میں جو ہے وہ استعمال بھی کیا جاتا رہا۔ اس پہ بہت ساری دو رائے ہیں کہ لیکن جو سندھ ہے وہ اس کے اوپر اپنا مقدمہ رکھتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے تو ان کو پانی نہیں ملتا۔ اسی طرح سے اب حال ہی میں ایک اور گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے جو ہے وہ ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا، اور اس کا مین منصوبہ یہ تھا کہ سندھ میں سے 6 جو کینالز ہیں وہ نکالی جانی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ 3 سندھ سے، 2 پنجاب سے اور ایک خیبر پختونخوا کا جو نہریں تھی یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ شروع کرنا تھا، اور اس سے تقریباً 35 لاکھ ایکڑ کی زمین جو ہے وہ سیراب کی جانی ہے۔ 15 فروری 2025 کو اس گرین پاکستان انیشیٹو کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا۔ اس کی جو فیزیبلٹی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، اور خاص کر کے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ ایک DW کے اوپر اس کے اوپر ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ ایک ریسرچ آئی اور ایک سٹوری آئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ فیزیبل منصوبہ کیوں نہیں ہے۔ اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر حسن عباس جو کہ ایک معروف ماہر آبیات ہیں، انہوں نے DW کو بتایا کہ ستمبر 2023 میں اس وقت کے جو سربراہ تھے گرین پاکستان کے وہ جنرل عاصم ملک صاحب تھے، اور ستمبر 2023 میں اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کے لیے نہروں کے متبادل پانی کے ذرائع جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمیں رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا گیا، جو کہ ایک امریکی کمپنی کے تعاون سے جو ہے وہ یہ رپورٹ مرتب کی گئی تھی، اور اس میں چولستان نہر کے منصوبے سے اجتناب برتنے کی تجویز بھی شامل کی گئی تھی، کیونکہ یہ تحقیق جو ہے چولستان نہر پر مرکوز تھی۔ حسن عباس صاحب یہ بتاتے ہیں کہ گرین پاکستان اتھارٹی نے اس تحقیقی رپورٹ کے لیے 10 ملین روپے بھی ادا کیے تھے، اور اس رپورٹ میں چولستان نہر کی مخالفت میں نتیجہ آنے کے باوجود گرین پاکستان نے اس منصوبے کو جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی کے ذخائر سے قریبی دریا کے جو نہریں ہیں اس میں سے پانی نکال کر جو اس کا جو ایک پائپنگ سسٹم کے ذریعے ترسیل کا متبادل جو طریقہ تھا وہ بھی تجویز کیا گیا تھا، یعنی جو قریبی نہریں موجود ہیں اسی میں سے پائپنگ کر کے اس کو کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ریگستانوں میں نہریں نکالنا کبھی بھی قابل عمل نہیں ہوتا، یہ ایک فیزیبل منصوبہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ریگستان سے جو ہے وہ نہریں نکالیں۔ اور اس میں جو بخوبی انہوں نے کہا کہ یہ جو حکام ہیں ان کو اس کا بخوبی پتہ بھی تھا، مگر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اتھارٹیز نے اپریل 2024 میں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا، اور 15 فروری 25 میں اس گرین پاکستان انیشیٹو کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا اس منصوبے کو۔ اب اس کے اندر جو میں سن رہی تھی مختلف جو ماہرین ہیں ان کو کہ یہ منصوبہ یہ کہتا ہے کہ 3 سندھ سے، 2 پنجاب سے اور 1 خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ نکالی جائے گی، اور 35 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ سیراب کی جائے گی، جو کہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے سیراب، اور یہ ایک بہتر منصوبہ ہو سکتا ہے اگر اس کا ایک متبادل بندوبست کیا جائے، ایک نہروں
نہروں کے علاوہ جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 جو نہریں ہیں وہ اس وقت زیر تعمیل ہیں، لیکن گریٹر تھل اور جو چولستان کینال ہے اس کے اوپر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا. یہ 12 لاکھ ایکڑ جو ہے یہ چولستان کی زمین ہے، جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ جو فلڈ جب آئے گا تو یہ نہروں میں پانی آئے گا اور اس کو سیراب کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں پانی جو ہے وہ آ سکتا ہے. فیز 1 اور فیز 2 اس کے جو پلانز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جو تقریباً اس کے لیے بھی ان کو بے تحاشا پانی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو ایک مسئلہ ہے اس کے اندر، سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ایک انریسٹ ہے، اور انریسٹ اس طرح کا ہے کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ دریا میں آلریڈی پانی موجود نہیں ہے. پھر جو ارسا کی تقسیم ہے اس کے اوپر بھی تنازع موجود ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان، ایون خیبر پختونخوا کا بھی اس کے اندر ان کے بھی مسائل ہیں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ دریا سے نہریں نکالنے سے کیا چولستان کو آباد کیا جائے گا یا جو سندھ کی زرخیز زمین ہے اس کو بے آباد کیا جائے گا. تو سندھ کے اندر پچھلے 6 مہینے سے پہلے سے، یعنی اب یہ منصوبہ 15 فروری کو اس کا آغاز ہوتا ہے، جو مطلب پبلکلی بتایا جاتا ہے، لیکن پچھلے 6 مہینے سے سندھ کے اندر ہر جگہ پر، ہر علاقے میں، یہاں تک کہ گھمبٹ جیسے چھوٹے جو جگہ ہیں وہاں پہ بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے، کیونکہ پانی سندھ کے اندر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. پھر ڈیلٹا کے ایشوز اپنے، یہ ایک بہت تفصیلی مسئلہ ہے، اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ان نہروں کو نکالا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سندھ اس کا سورس ہے، سندھ دریا سے پانی لانا ہے، اور یہ جو 2 نہریں ہیں خاص کر کے اس میں سندھ سے ہی پانی جو ہے وہ سامنے آئے گا. تو اگر سندھ میں ہی پانی پہلے سے ہی موجود نہیں ہے اور وہاں پہ خریف کی جو فصل تھی اس کے اندر بھی پانی موجود نہیں ہے، اور ابھی جو کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے اس بارش کا پانی کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ پانی بلند ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ تھوڑا پانی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، جو کہ ضرورت ہے اس وقت سندھ کی خریف کی فصل کو، جو کہ آباد وہاں پہ ہے. یعنی چولستان کو آپ نے آباد کرنا ہے، ضرور کریں، اچھی بات ہے کریں، لیکن جو آباد ہے پہلے سے، جو پاکستان کی زراعت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہاں پہ پانی دستیاب نہیں ہے. سندھ کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے. سندھ میں ظاہر ہے وہاں پہ بھی آلٹرنیٹ سسٹم چاہیے ہوگا، وہاں پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے زیر زمین پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال اگر بس دریائے سندھ میں ہی پانی نہیں ہے، جو پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر مزید اس میں سے نہریں نکالنے سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہوں گے، اور پنجاب کے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں. بہت سارے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ماہر آبیات ہیں وہ اس بارے بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی پانی جو ہے وہ پہلے سے کم ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ کہ جو سورس ہے دریائے سندھ کا اس میں ہی پانی نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے آگے تقسیم کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم بات ہے، جسی پہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اس وقت بہت مسئلہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس مسئلے کا کو ڈیل کرنا چاہتی ہے، اس کو حل کرنا چاہتی ہے. اگر یہ دریائے سندھ پر یہ نہریں نہیں بنائی جاتی، کسی کا ناک چھوٹا نہیں ہو جائے گا، کوئی پروجیکٹ فیل نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کے سورس پر متبادل سورس کے اوپر کام کیا جائے تو یہ ایک فیزیبل معاملہ ہے. پھر اس کو سندھ کے جو نمائندے تھے جب یہ ایکنک میں پیش ہوئی تھی اس نے مسترد کر دیا تھا، اور یعنی اس کی منظوری ضروری ہوتی ہے کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے، صوبوں کو بٹھانا ہوتا ہے. اس کے بعد سے اب تک CCI کے کوئی اجلاس بھی نہیں ہوا، جو کہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں ایک متنازع جو معاملات ہیں کینال کے اس کو حل کیا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اپنے پریزیڈنشل خطاب کے اندر کہا تھا کہ اس کو اس طرح کے منصوبے جو ہیں متنازع وہ مزید تقسیم کو گہرا کریں گے. یہ انہوں نے اپنا بات کی تھی. اور اگر ہم نے آپ کو اپنے اس ولاگ میں ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے ان کی ایک بہت اہم ملاقات آرمی چیف سے بھی ہوئی تھی اس خطاب سے پہلے، لیکن اس کے باوجود، اور ظاہر ہے اس کے اندر یہ ضرور بات ہوئی ہوگی کہ اس کے حوالے سے بات نہ کی جائے،
گیا، لیکن زرداری صاحب نے اپنے جو خطاب تھا، صدارتی خطاب تھا، اس کے اندر اس کو شامل کیا تھا. یعنی اس حد تک جو ہے وہ سینسٹیو ہے پورا سندھ بھی اور خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس معاملے کے اوپر. اور اب جب بلاول بھٹو صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اور فارم 47 والے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ منصوبہ نہیں رکتا یا اس کو وہ وڈرال کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو نہیں روکا جاتا، تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کے اوپر کچھ آپ کے پاس تاریخ کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ رکھے جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.